جاتے ہوں گے نا قبرستان میں، کیا دعا پڑھنے کا قبرستان میں جاؤ تو؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم، پھر وانتم سلفنا ونحن بالاسر۔ ہمارے نبی نے ایسی دعا بتائی کہ قبرستان جانے سے پہلے موت کو یاد کر۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاسر۔ یعنی ہم جب قبرستان جاتے ہیں تو دایاں پاؤں اندر رکھنے کا، السلام علیکم اے قبر میں آرام کرنے والوں، اللہ تم کو بھی معاف کرے، ہم کو بھی معاف کرے۔ پھر کیا جملہ؟ انتم سلفنا، تم پہلے آ گئے ہو، ونحن بالاسر، بہت جلدی ہم بھی آنے والے ہیں۔ تو میرے دوستو یہ دعا نہیں بتاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ گھنٹوں میں، کچھ دنوں میں، کچھ مہینوں میں، کچھ سالوں میں ہم کو جانا تو ہے، اس سے کوئی روکنے والا۔ اس لیے میرے پیاروں، کون کون تیار ہے دو کام کے لیے، جس میں سب سے پہلا کام توبہ، اللہ سے معافی مانگ لو۔ کون کون تیار ہے؟ سچی پکی توبہ، اللہ گناہ نہیں کروں گا۔ بتاؤ، ہاتھ اوپر کر کے بتاؤ کون کون سچی پکی توبہ، اللہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور سچی پکی توبہ بتاؤں کیسی ہوتی؟ سچی سننا ہے سچی پکی توبہ؟ ایک اللہ کے ولی، آپ نے شاید نام سنا ہوگا، حضرت فضیل۔ کیا نام؟ فضیل بن عیاض، پورا نام ہے فضیل بن۔ یہ پہلے وہ تھے، آج کے زمانے میں بولتے ہیں نا گینگسٹر، یعنی بہت بڑے گروہ کے ڈاکوؤں کے سردار۔ کون؟ حضرت فضیل۔ یہ حضرت فضیل اتنے زبردست ڈاکوؤں کے سردار تھے، یہ کہیں بھی جاتے تھے، کوئی سنتا تھا نا کہ فضیل آئے ہیں، بڑے سے بڑے مالدار اپنا مال ان کے قدم پہ رکھ کے بھاگتے تھے۔ اتنا رعب اور دبدبا، بولو کن کا تھا؟ حضرت فضیل۔ اور ایک رات کیا ہوا؟ وہی ناچ گانا چل رہا ہے جیسے ان کے ہاں ہوتا ہے، ناچ گانا، کوئی گانے والی گا رہی، کوئی ناچنے والی ناچ رہی ہے۔ لیکن اللہ کو ہدایت دینا ہو تو اللہ کسی کو پوچھتے؟ اچانک ان کے کان میں آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ اچانک آواز ہے جس کا آسان ترجمہ، اے فضیل کب وقت آئے گا سدھرنے کا؟ کب اپنی زندگی میں موڑ بدلو گے؟ کب یہ گانا، ناچنا، بجانا، میوزک ختم کرو گے؟ کب ایک اللہ کے سامنے آؤ گے؟ بس وہ آواز ایسے کان میں آئی ہے، کان میں سناٹا چھا گیا، اور تھوڑی دیر میں سب بند کروا کے اپنے سب دوستوں کو جمع کیا، کہا میں یہ چوری سے توبہ کرتا ہوں، اور اعلان کیا، اے سارے گاؤں والے اور شہر والے، فضیل نے توبہ کر لی ہے، جس کا بھی جو مال میرے پاس ہو ہے تو لے کے جاؤ، نہیں تو فضیل کما کے دے دے گا، نہیں تو معاف کر دو، لیکن میں نے یہ چوری چپاٹی اور ڈکیٹی کا کام۔ اب آئے جتنا مال تھا سب دیتے گئے۔ بولو مال ختم ہو گیا۔ ایک یہودی، بولو کون آیا؟ یہودی آیا، آ کر کہنے لگے کہ میرا بھی کچھ حصہ باقی ہے۔ وہ یہودی کا ایک باغ تھا، اور یہ فضیل جو ہے نا، فضیل اپنے دوستوں کو لے کر ان کے باغ میں جاتے، اور جتنے من چاہتے اتنے پھل کھاتے، اپنے دوستوں کو کھلاتے، اور یہ یہودی وہاں کونے میں کھڑا رہتا تھا۔ اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ فضیل یہ میرے باغ ہے، اس میں سے فروٹ مت کھانا، کہ معلوم تھا اگر فروٹ منع کروں گا تو یہ میرے کوئی دنیا سے ختم کر دے گا، کیونکہ وہ فضیل کا وہ رعب اور دبدبا تھا۔ تو یہودی آئے اور کہنے لگے آپ میرے باغ میں جاتے تھے، فروٹ کھاتے تھے، میری پرمیشن کے بغیر کھاتے تھے، دوستوں کو کھلاتے تھے، مجھے وہ فروٹ چاہیے۔ تو حضرت فضیل نے روتے روتے کہا غلطی میری ہے، میں کھایا ہوں، میں نے دوستوں کو کھلایا، گناہ ہوا ہے، تم بولو نا کتنا دینے کا، کتنا پیسہ دینے کا؟ اگر ابھی میرے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن میں کماؤں گا، دماؤں گا، محنت کروں گا، خون پسینے کی کمائی کروں گا، لیکن تمہارا ایک ایک پیسہ میں واپس کروں گا۔ تو یہودی نے کیا کہا؟ پیسہ نہیں چاہیے، وہ جو میرا فروٹ تمہارے پیٹ میں گیا وہ چاہیے۔ اب بتاؤ کوئی دے سکتا؟ تو حضرت فضیل رونے لگے کہ بھائی اللہ کے واسطے ایسا تو مت کر، یا تو میرے کو معاف کر دے، یا تو میرے کو معاف کر دے، یا تو کم سے کم پیسہ طے کر دے، میں وہ پیسہ دوں گا۔ یہودی نے کہا نہیں، معافی نہیں، جو فروٹ تمہارے پیٹ میں گیا وہ فروٹ مجھے چاہیے۔ تو حضرت فضیل نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو کیا کام ہے؟ ایک کام کرو، معاف کر دوں گا۔ حضرت فضیل نے کہا بتاؤ نا کیا کام کرنا۔ کام بھی ایسا بتایا مورا والوں، کیا کام بتایا؟ یہ پہاڑ ادھر ہے، اس کو 10 قدم دور ڈال دو۔ بھائی ایک پہاڑ ادھر ہے، اس کو اٹھاؤ اور کہاں رکھ دو؟ 10 قدم دور۔ تو حضرت فضیل نے کہا کیسا کام دیتے ہو میرے کو؟ اے بتاؤ کوئی پہاڑ کو ہٹا سکتا؟
لیکن حضرت فضل نے کڑھالی لی اور کلاڑی لے کر گئے وہ پہاڑ کے پاس. 2 دن تک پتھر توڑتے گئے. کتنے دن تک؟ اور روتے گئے, اللہ یہ پہاڑ کو وہاں لے جانا, اللہ میں توبہ کیا, اللہ میں معافی مانگ لیا, اللہ وہ نہیں مانتا, اللہ وہ مجھے اسی وقت معاف کرے گا جب یہ پہاڑ ادھر جائے گا, اللہ 2 دن سے میرے ہاتھ دکھ گئے, ایک کلاڑی سے پتھر توڑ توڑ کے میرے ہاتھ دکھ گئے. اچانک ایک ہوا چلی, پورا پہاڑ اٹھا اور وہ جگہ پر جا کے پہنچ گیا. بولو سبحان اللہ. یہ دوڑتے دوڑتے آئے, کہا سن وہ پہاڑ چلا گیا, اب تو معافی ہو گئی نا, اب تو اس نے کہا نہیں ابھی بھی معافی نہیں ہوئی تمہاری. تو کہا اب کیا کرنا؟ کہا میرے گھر چلو. وہ یہودی کہاں لے گئے؟ گھر لے. اب گھر کے کونے میں ایک بڑا ٹھیلا رکھا تھا. وہ جو ٹھیلا ہے اس میں وہ سونے کے ٹکڑے, بس خالی وہ وہاں سے اٹھاؤ اور یہاں لے کر آؤ, بس وہاں سے اٹھا. کہا اتنے کام کے لیے میرے کو اپنے گھر تک لے کر آئے؟ کہا ہاں بھائی میرے کو تم کو معافی کروانی ہے تو وہ ٹھیلا اٹھاؤ اور یہاں لے کر آؤ. اور وہ حضرت فضیل گئے اور وہ ٹھیلے کو ایسے یوں اٹھایا, اپنے کندھے پہ رکھا اور لا کر ان کے قدموں میں رکھا. لو, کہا کھولو. کھولا تو اس میں سونے کے بڑے بڑے کیا تھے؟ ٹکڑے رکھے ہوئے تھے. اب فضیل نے پوچھا اب ہو گئی معافی؟ پہاڑ بھی ہٹا دیا, وہ سونے کا ٹھیلا بھی لے کے آیا, اب معافی ہو گئی؟ سننا کیا جواب دیا. کہا اب معافی نہیں ہوئی, اب مجھے تمہارے ہاتھ پر ایمان قبول کروا لو, میں یہودی ہوں, میں تمہارے ہاتھ پر ایمان قبول کرنا. حضرت فضیل نے کہا میں بہت گنہگار آدمی, بہت گنہگار, پوری زندگی ڈاکو بن کے رہا, پوری زندگی چوری چپاٹی کرتا رہا, کسی اچھے اللہ کے ولی کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنا. اس نے کہا نہیں. سننا یہودی کا جواب سننا. کہا میں نے تورات میں پڑھا ہے آخری نبی آئیں گے اور ان کا امتی مرد ہو یا عورت اگر سچی توبہ کرے اللہ ان کے حکم سے پہاڑوں کو ہلائے گا اور وہ مٹی پر ہاتھ رکھیں گے اللہ اس کو سونا بنا دے گا. دیکھو تم نے پہاڑ کو بھی ہلا دیا اور یہ جو میں نے تمہارے پاس بورا اٹھایا اس میں سونا نہیں تھا, اس میں مٹی تھا, تم نے ہاتھ رکھا اللہ نے اس کو سونا بنا دیا. میرے دوستو وہ یہودی روئے اور حضرت فضیل روئے اور کہا صحیح, اللہ کی بات صحیح ہے, جو سچی توبہ کرتا ہے نا پھر مانگتا ہے نا اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے. تو ہم سب توبہ کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ روزی میں بہت پریشانی ہے. بولو ہے کہ نہیں پریشانی؟ کاروبار, کوئی بیوی کی لائن سے پریشان, کوئی بچوں سے پریشان, کوئی سماج سے پریشان, کوئی سوسائٹی سے پریشان, کوئی حالات سے پریشان, کوئی اپنے جان اور مال آبرو سے پریشان. کوئی میرے دوستوں ڈرنا نہیں ہے, راستہ ایک ہی ہے اور وہ راستہ ایک بار اللہ کو راضی کر لو. اتنا رو اتنا رو اتنا رو, اللہ کے سامنے رو رو کر کہو کہ اللہ بہت گنہگار, اللہ سر سے لے کر پاؤں تک گنہگار. ایک بار ایسا رو, اللہ کہتے میں نے معاف کیا, پھر تمہارے ہاتھوں سے اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنائے گا انشاءاللہ. بولو کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون تیار ہے یہ کام کے لیے؟ توبہ کریں گے, بہت گنہگار ہے بھائی, کریں گے نا توبہ کریں گے نا انشاءاللہ. اور دوسرا کام جو اس سے پہلے بھی کہا تھا, نماز کی پابندی. میرے پیارو مت چھوڑو, نماز مت چھوڑو. بہت فجر کی نماز ایسے اڑاتے. سچ بتاؤ جب ہم فجر کی نماز میں نہیں آتے ہوں گے, مدینے میں ہمارے نبی پر کیا گزرتی ہوگی, کیا گزرتی ہوگی؟ آپ کو معلوم ہے, شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا, یہ علماء کو معلوم ہے, ہر پیر اور ہر جمعرات ہمارا نامہ عمل مدینے جاتا ہے, ہمارے نبی کے سامنے کھولا جاتا ہے, نامہ عمل کھولا جاتا ہے اور ہمارے نبی پڑھتے. اور سچ بتاؤ جب اس میں لکھا جاتا ہوگا یہ مورا والا, یہ اندھا بھی نہیں ہے, یہ بہرا بھی نہیں ہے, یہ لولا بھی نہیں ہے, یہ لنگڑا بھی نہیں ہے, یہ کبھی بھوکا بھی نہیں سویا, کبھی پیاسا بھی نہیں تڑپا, کبھی اس نے دین کے واسطے کوئی بڑی محنت بھی نہیں کی, اور فجر کی نماز چھوڑتا ہے. سچ بتاؤ ہمارے نبی پر کیا گزرتی ہوگی کہ میری بیٹی فاطمہ نے کتنا آنسو بہائے امت کے واسطے. ہمارے نبی فرماتے ہوں گے میں نے کتنا خون بہایا امت کے واسطے. ابو بکر عمر کتنا روئے امت کے واسطے. وہ بلال حبشی کیسے تڑپ تڑپ کے روئے امت کے واسطے, اور یہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا. اس نے میرے پیارو ارادہ کرو بھائی 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ پکا وعدہ انشاءاللہ. ایک تو توبہ کریں گے اور نمبر 2, اور دونوں کے اوپر اللہ کا وعدہ ہے, توبہ کرے گا تو بھی جنت, نماز پڑھے گا تو بھی. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم
عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایمان والے مرد اور عورتیں اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو. اللہ فرماتے میرا بندہ توبہ کرتا جائے گا, گناہوں کو معاف کرتا جاؤں گا اور جنت کے فیصلے کرتا جاؤں گا. کریں گے سب, توبہ کریں گے انشاءاللہ. اور نماز پہ بھی جنت, والذین هم علی صلاتہم یحافظون.